اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 13ویں پارے کا نام وما ابرئ ہے۔ یہ پارہ سورۃ یوسف کے آخری 5 رکوعات اور سورۃ الرعد پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی مضامین و موضوعات سماعت کیجیے۔ برادران یوسف مصر میں، حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں، اخروی نجات کے حصول کے طریقے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین صبر، رسولان گرامی کی بشریت، سابقہ اقوام کی گستاخانہ گفتگو، بروز حشر شیطان کا رویہ، انعامات خداوندی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، نافرمانوں کو وعید۔ سورۃ یوسف رکوع نمبر 8۔ قحط سالی کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر میں آئے۔ ان لوگوں کے ساتھ ان کے سوتیلے بھائی بنیامین بھی تھے۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا مگر وہ نہ پہچان سکے۔ دوران گفتگو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آئندہ آنا ہو تو بنیامین کو بھی ساتھ لانا، ورنہ غلہ نہ ملے گا۔ چنانچہ یہ لوگ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا کہ آئندہ ہمیں غلہ اس صورت میں مل سکتا ہے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین سے متعلق بھی میں اسی طرح تم پر اعتبار کر لوں جیسا کہ یوسف کے بارے میں کیا تھا۔ بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھیجنے پر آمادہ ہو گئے۔ سورۃ یوسف رکوع نمبر 9۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر پہنچے تو ان کے ساتھ بنیامین بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بٹھایا اور چپکے سے کہہ دیا کہ میں تمہارا وہی گمشدہ بھائی ہوں۔ پھر جب یہ لوگ غلہ لے کر چلے تو ایک تدبیر سے انہوں نے بنیامین کو روک لیا۔ بقیہ بھائیوں نے بہت کچھ کہا سنا مگر ناکام رہے۔ سورۃ یوسف رکوع نمبر 10۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ جب برادران یوسف نا امید ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا کہ اللہ کو درمیان میں رکھ کر تم نے والد سے عہد کیا تھا کہ بنیامین کو صحیح سلامت ان تک پہنچا دو گے۔ اس سے قبل تم یوسف کے ساتھ زیادتی کر چکے ہو، اس لیے میں تو اب گھر نہیں جانے کا تا وقتے کہ والد مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ میرے حق میں کوئی اچھا فیصلہ کرے۔ تم والد کے پاس جاؤ اور ان سے سارا ماجرا کہو۔ وہ وطن پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے ساری باتیں بیان کیں۔ اس نئی مصیبت پر حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کا زخم پھر ہرا ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں مگر ضبط سے کام لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ذرا پھر جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی کا پتہ لگاؤ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امیدی اچھی نہیں۔ چنانچہ وہ پھر مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور اپنی تکلیف اور پریشانیاں بتائیں۔ پھر کہا ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کرو، جو کچھ بھی تھوڑی بہت ہمارے پاس پونجی تھی ہم فدیہ میں لائے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے اپنی جہالت کی بنا پر کیا سلوک کیا؟ اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں یوسف ہوں اور یہ رہا میرا بھائی۔ یہ سب اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ تقوی، صبر اور عمل صالح کا اللہ اجر ضائع نہیں فرماتا۔ برادران یوسف ندامت کے ساتھ اپنی خطا کا اعتراف کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور بھائیوں کو اپنی قمیض دے کر کہا کہ اسے لے جاؤ، والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، پھر سارا کنبہ میرے پاس لے آؤ۔ سورۃ یوسف رکوع نمبر 11۔ اس رکوع میں قصے کے آخری حصے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ ادھر سے مصر سے چلا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے،
اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اپنے والد کے چہرے پر ڈال دی۔ ان کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر انہوں نے اپنے اعمال پر معافی طلب کی۔ پھر یہ کنبہ مصر پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ سارے بھائیوں نے جھک کر تعظیم کی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کی کہ والد بزرگوار، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے عرصہ ہوا دیکھا تھا اور آپ سے بیان کیا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے سارے حالات بیان کیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی کہ اے پروردگار، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، میرا خاتمہ اسلام پر فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ سورۃ یوسف رکوع نمبر 12۔ اس رکوع میں پہلے تو اللہ کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم ہے، پھر گزشتہ امتوں کی سرگزشت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی اس صورت میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہر نبی کی دعوت وہی رہی ہے جو قرآن کی ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو اس وقت سے ہے جب سے حضرت انسان کے قدم اس زمین پر پہنچے۔ دوسرے عقیدے اور خود ساختہ مذاہب انسان کی گمراہیوں کی پیداوار ہیں۔ سورۃ الرعد رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں قرآن مجید اور اس کی آیتوں کے نزول کا تذکرہ کرتے ہوئے آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں اور اس کی ربوبیت کے مظاہر کا بیان ہے، اور سمجھایا گیا ہے کہ جس اللہ نے تمہاری جسمانی تربیت کے لیے ایسا عظیم الشان کارخانہ بنایا ہے، کیا اس کے خزانے تمہاری روحانی تربیت و پرورش کے سامان سے خالی ہو سکتے ہیں؟ روحانی تربیت کے لیے ہی یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ پھر کائنات کے نظام سے قیامت پر دلیل لائی گئی ہے، اور قیامت کے قیام کو ناممکن سمجھنے والوں کی عقلوں پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے، اور انہیں عقلی دلائل سے حیات اخروی سمجھائی گئی ہے۔ سورۃ الرعد رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا بیان ہے، اور کہا گیا ہے کہ رات کی سیاہ تاریکیوں میں عمل کیا جائے یا دن کے اجالے میں، دل کے ارادے ہوں یا زبان کے الفاظ، کوئی چیز اور کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ پھر قدرت الہی کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے ہر ارادے کو عملی شکل دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ کسی قوم پر کوئی عذاب لانا چاہے تو کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ پھر بتایا گیا ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے حکم کی بجا آوری میں لگی ہوئی ہے۔ پھر بارش سے ندی نالے بھر جانے اور جھاگ کے بہہ جانے کو بیان کر کے فطرت کا یہ اصول بتایا گیا ہے کہ نفع بخش چیزیں زمین پر قائم رہتی ہیں اور بیکار اشیاء جھاگ کی طرح بہہ جاتی ہیں، لہٰذا وہی شخص، وہی گروہ اور وہی قوم اس زمین پر قائم رہ سکتی ہے جس کا وجود انسانیت اور زمین کے لیے مفید ہو۔ سورۃ الرعد رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں ایفائے عہد، خوف الہی، صبر و ثبات، نماز، زکوٰۃ وغیرہ ایسی چند صفتوں کا تذکرہ ہے جن کو اپنا کر آخرت کی کامرانیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جو لوگ اللہ سے عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ پھر اللہ کے نافرمانوں اور آخرت میں ان پر ہونے والے عذابوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ نافرمانی کا اصل سبب مال و دولت کی حرص اور دنیا پرستی ہے۔ سورۃ الرعد رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہدایت تو آ چکی، اب اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اطمینان قلب اللہ کے ذکر اور اللہ پر توکل سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ سورۃ الرعد رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے اور بتایا ہے کہ پیغام الہی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں، ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ ہادیوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، ان پر آوازیں کسی گئی ہیں اور طرح طرح سے انہیں ستایا گیا ہے۔ سنت اللہ یہی رہی ہے کہ ایسے بد نصیبوں کو اللہ مہلت دیتا ہے، اور جب مہلت کی میعاد ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے دنیا میں ہلاکت نازل کرتا ہے، اور آخرت کے عذابوں کا تو کیا ٹھکانہ۔ اس طرح اشارتاً یہ بتایا گیا ہے کہ بالآخر یہ مخالفین ختم ہو جائیں گے۔
نیز یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ سورۃ الرعد رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ منکرین کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ شادیاں بھی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو تو بشریت سے ماورا مخلوق ہونا چاہیے۔ اس رکوع میں منکرین کی اس بات کی تردید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنے رسولان گرامی تشریف لائے سب بشر تھے، سب کی بیویاں تھیں، اولاد تھی۔ پھر اس رکوع میں کافروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ سنبھل جائیں، ورنہ ان پر برا وقت سایہ فگن ہو کر رہے گا اور کوئی طاقت ایسی نہیں جو ان کی قضا ٹال سکے۔ سورۃ ابراہیم رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں پہلے تو کتاب کے نزول کی وجہ بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکالے۔ پھر نبی کی تعلیم سے روگردانی کرنے کا سبب بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ دنیا کی زندگی سے آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہیں بھی اس غرض سے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے انعامات یاد دلا کر گمراہی سے باز رہنے کی تلقین کریں۔ اس رکوع میں ایک اصول بھی بیان کیا گیا ہے کہ شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ ابراہیم رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کی عبادت سے بے نیاز ہے اور صرف بندوں ہی کے فائدے کے لیے اس نے عبادت کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد عبرت دلانے کے لیے نافرمان امتوں کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے رسولوں سے کیا سلوک کیا اور ان رسولوں نے کس طرح صبر و استقلال کے ساتھ کار تبلیغ انجام دیا اور اپنے دشمنوں سے کیسا احسن رویہ رکھا۔ سورۃ ابراہیم رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں گزشتہ نافرمان قوموں کی ان گستاخانہ گفتگوؤں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے رسولوں سے کیں۔ پھر ان قوموں کی ہلاکت اور ان کی جگہ دوسری قوموں کے لانے کا ذکر ہے۔ پھر دوزخیوں کی سزا کا ذکر ہے جو نہایت عبرتناک ہے۔ فرمایا کہ دوزخ میں ان کو پانی کی جگہ پیپ پلائی جائے گی، دوزخی اس کو گھونٹ گھونٹ پئیں گے مگر حلق سے نہ اتار سکیں گے، اور چاروں طرف سے انہیں موت آئے گی لیکن مریں گے نہیں۔ سورۃ ابراہیم رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں پہلے تو شیطان کے اس رویے کا ذکر ہے جو قیامت کے دن وہ اپنے متبعین سے اپنائے گا۔ وہ اپنے متبعین سے کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں نے جو کچھ کہا اور کیا یکسر غلط تھا، میں نے تم پر کوئی زبردستی تو نہ کی تھی، میں نے تو صرف اتنا کیا کہ تمہیں اپنی طرف بلا لیا اور تم نے میرا کہنا مان لیا، تو پھر مجھ پر کیوں الزام دیتے ہو؟ اپنے آپ ہی کو الزام دو۔ آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم لوگ میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ نیز اس رکوع میں نیک کلمے کی مثال پاکیزہ درخت اور گمراہی کی مثال ناپاک درخت سے دی گئی ہے۔ سورۃ ابراہیم رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیے جانے والے متعدد انعامات و اکرامات کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کفر کرنے والوں نے اللہ کی نعمتوں پر بجائے شکر کے ناشکری کی اور نہ صرف خود ہلاکت کے غار میں گرے بلکہ اپنی نفسانی تحریکوں میں اپنی قوم کو بھی مبتلا کر کے اسے بھی لے ڈوبے۔ پھر اہل ایمان کو نماز کی پابندی اور اللہ کی راہ میں خرچ کی تاکید ہے۔ سورۃ ابراہیم رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ ہے جو انہوں نے مکہ معظمہ اور اپنی اولاد کے لیے کی تھی۔ نیز ان کی حمد و ثنا کا ذکر ہے جو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے سعادت مند فرزندوں کے عطا ہونے پر کی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کا پابند اور اسلام پر قائم رہنے کے لیے کی تھی، ساتھ ہی اپنے اور تمام مومنین کے لیے کی جانے والی مغفرت کا ذکر ہے۔ سورۃ ابراہیم رکوع نمبر 7۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے سخت وعید ہے، نیز ان سزاؤں کا بیان ہے جو قیامت کے دن ان کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔
ساتھ ہی قیامت کے کچھ ہولناک مناظر کا ذکر ہے کہ اس روز مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور وہ گندھک کے کرتے پہنے ہوئے ہوں گے، آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔